اسلام آباد سے بھی جیت رہے تھے. پورا عالم میں کفر چیخنے لگ گیا. اس نے کہا ان کو روکو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہے کہ قوم جناب اب لبرلزم کو اور جناب جھوٹے باتوں کو اور پردیانت پسندوں کو پسند نہیں کر رہی. قوم اب چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام آئے جن کی بات بھی سچ ہو, جن کا کردار بھی صاف ہو, جن کی گفتار بھی صاف ہو. لیکن یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نہیں, ہم نے نہیں آنے دینا. تُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھائیں. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ, اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں. اگر جیتے ہو تو نکلو باہر, قوم کے سامنے آؤ, قوم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم جیتے ہیں. تم جیتے ہی نہیں, تمہیں قوم نے ووٹ دیا ہی نہیں. تم جناب مشینری کو ساتھ ملا کر اور سارے نظام کو ساتھ ملا کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ جیت نہیں ہے بھائی, یہ تو بددیانتی اور بدماشی ہے, یہ تو جناب غنڈہ گردی ہے. لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کر رکھا ہے. تو اگر تم ہمارے حقوق کو مار کر اسمبلیوں میں گئے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ اسمبلیاں بھی چلنے والے نہیں ہیں. ان کی تو کوچیں پہلے ہی کی ہوئی ہیں. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نظام نہیں, یہ پورا نظام ہی نپٹ جائے گا. اور یہ پورا کفرستان کا جو اعلیٰ کار ہیں جو وہاں سے آ کر یہاں ہم پر مسلط ہیں, اب لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لپیٹ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ حق کا سورج ضرور ہوگا. اور پورے پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا ہے, میڈیا نے بھی دیکھا ہے, فارم 45 نے بھی دیکھا ہے, اور تمام ریزلٹس نے بھی دیکھا ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی چیخ اٹھا. اس نے کہا کہ توقع سے باہر جا کر قوم نے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا ہے, تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے. اپنا نشان انہوں نے قوم میں اپنا ووٹ کریل کے نشان کے اوپر دیا ہے. لیکن ہضم نہیں ہو سکا. اگر تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہے تو ہم تو میدان میں ہیں. اگر تمہیں ایمان میں ہم پسند نہیں تو ہمیں میدان سے تو تم بھگا نہیں سکتے. میدان میں سے تو تمہیں بھاگنا پڑے گا. جب تم میدان میں سے بھاگو گے تو پھر ایمان میں یا ہم ہوں گے یا محمد عربی قدیر. اور پوری قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, پوری دنیا کو یہ تماشا دکھایا گیا, اور پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ان بدبختوں کی وجہ سے, ان چوروں کی وجہ سے, قوم کے بھی چور, خزانے کے بھی چور, اور اب ووٹوں کے بھی چور. یعنی کہ انتہا ہے, جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا ہے کہ ہر چیز کی چوری کر کر ملک کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ جھوٹ کا نظام چل نہیں سکتا اور بددیانتی کا نظام چل نہیں سکتا. رہی بات, اگر تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ایمان سے باہر رکھ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جائیں گے, تو یہ یاد رکھنا ہم نے ایمان چھوڑا ہے, ایمان نہیں چھوڑا. ہمارا بھروسہ کل بھی ایمان میں تھا اور آج بھی ایمان پر ہے, اور ایمان تمہارے پاس ہے, ایمان ہمارے پاس ہے. اور تم یہ چاہتے ہو, ہمیں یہ پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راوت صاحب, یہ ریاض خان صاحب, یہ سید عاطف حسین شاہ صاحب, چلو میرے تو ہمیں پسند نہیں کرنا چلے ہو, جڑے میری تصویر نہیں کرنے دے تسی کی سمجھتے ہو میرے ایمان ہے کر دے. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, ایمان جے اور یہ میدان میں ہم ہوگا. یا رسول اللہ, اور ان کا مینڈیٹ سیکھتے ہو, کہتے ہو جیتے ہو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے. لیکن جب قوم کے خزانوں کے چور ہوں, ان کے آگے قوم کے مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ جو قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھوانے ہو, ان کی چوری کرتے ہو, ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں, تمہیں غلط فہمی ہے. مجھے پتا ہے کہ تم نے
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ईरान में जाने क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं जाने दिया कि तुम्हारा प्रोग्राम है कि तुम इसराइल को तस्लीम करोगे। तो इसराइल को तस्लीम करने से पहले ये सोच लेना कि तहरीक लब्बैक ईरान में नहीं, मैदान में तुम्हारे सामने जरूर। और तुम फलस्तीनियों के खून का सौदा करना चाहते हो, तुम कश्मीर का सौदा जो कर चुके हो बाकी भी बेचना चाहते हो। हमें पता है तुमने हमें क्यों नहीं आने दिया, तुम्हें ये पता है कि कुफर नाराज होता है। तो भाई हमसे सारी दुनिया नाराज हो जाए, हमें इस बात से दर्द नहीं है। हमारा बाबा हमें ये बता कर क्या है कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और उनको तकलीफ इस बात की है कि हम उस निजाम की बात करते हैं जो निजाम गरीब को उसका हक उसके दरवाजे पर देता है। हम उस निजाम की बात करते हैं जो अमानत में तो फक्र रखता है लेकिन कौम को खुशहाली देता है। तुम्हें वो निजाम काबिल कबूल है कैसे? और ये याद रखना कि इंतहा हो जाएगी, अभी तो आगाज है, अभी तो हुकूमत पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी तय नहीं है। अगर बन गई तो वो आपको पता है कि सियासी हवाले के बगैर तो नहीं बनेगी। और जी, और मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई वजीर आज़म बना तो वो या बिलावल के वोटों से बनेगा और या उनके वोटों से बनेगा। किस मुंह से अपने आप को कहता है इश्कबाज, है रूसिया, तुमसे तो इतना भी ना हो सका। बहरहाल सियासी बात पाकिस्तान को एक मजीद अंधे कुएं में धकेलने की साजिश है और उन हाथों में दे दिया गया है जिनके हाथ और किरदार पाकिस्तान के साथ गद्दारी से दागदार हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान के साथ वफादार हैं लेकिन उससे पहले इस्लाम के साथ वफादार हैं। हमने कलमा हुजूर का पढ़ा है और वतन हमारा पाकिस्तान है। अगर हम पर मुसल्लत किए जाने की ये रविश रखनी है तो ये याद रखो हमने भी सोचा हुआ है कि सितारों से आगे जहां और भी है। हम अगर ये निजाम हमें हमारा हक और रास्ता नहीं देगा तो ये याद रखना हम इसके मोहताज नहीं रहेंगे, फिर हम अपना रास्ता और अपना हक किसी और तरीके से देंगे। हाँ, आज हम लोगों को वापस मोड़ कर लाते हैं कि आओ खड़े हो जाओ, ये निजाम जैसा है, टूटा है, तगड़ा है, लंगड़ा है, ये देगा हमें मिलना जनाब हमारा हक। लेकिन अगर तुम कौम को मायूस करोगे तो ये याद रखना ये कौम तुमसे संभाली नहीं जाएगी, ना तुमसे संभाली जाएगी ना तुम्हारे इस फरसुदा निजाम से संभाली जाएगी। और अगर तुम बंदूक की नोक पर बदमाशी करते हो तो हमें ये मालूम है कि हम बंदूक के निशाने पर हैं और हमें ये मालूम है कि ये तलवार, ये तीरे, ये नोक, ये बंदूकें तुम्हारी हमारे लिए है तो तुम्हारी बंदूकों की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मोहम्मद अरबी के गुलामों के सीने खत्म कभी नहीं होंगे। और मैं सलाम हकीकत पेश करता हूँ अपने हर वोटर को, हर सपोर्टर को, हर कारकुन को, हर जिम्मेदार को कि आपने अपनी मिसाल से ज्यादा अपना हक अदा किया और आप निकले, आपने फैसला दिया कि हमने चोर बाजारी के सिस्टम को नहीं मानते, हमने जुल्म और कानून के जबर को नहीं मानते। लेकिन मैं उन ताकतवरों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। आखिर कब तक तुम ये समझ लो कि हम 1, 2, 3 मलिक साहब 4 इलेक्शन हो गए, 4 इलेक्शन हो गए जनाब, तुम ये समझ लो साडा विद्रोह हो गया, तुम ये समझ लो कि ਅਸੀਂ हार मान जावांगे। और झलिया सी महमूद गजनवी के बारे 16 हमने करने तो बाद 17वीं बारी फिर आ ये थोड़ी गलतफहमी कि ਅਸੀਂ हार के बह जावांगे। नहीं, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अक्स पर इतना ना इतराओ, आईना हमारा बस। और रही बात, एक बात मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, कसम बा खुदा सीटें नहीं चाहिए,
اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے. اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی. اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی. اللہ کی قسم سودا نہیں کیا. یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ لیتے ہیں آج بھی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے. ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی ادھیڑ دینا. اللہ کی قسم کوئی ایک بات بھی ڈھیلی ثابت ہو جائے, انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ صرف ملاقات ہی کر لو, بات کر لو, آپ کو دے دیں گے سیٹیں. میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو کیسے دیکھا. میں نے کہا حق لیں گے اپنا, لڑیں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے. میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں. تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو, ہمیں یہ کر دو. اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا, یہ صرف یہ کہنا کہ ملاقات کرو, یہ اکڑنا بہت ہے, تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں کرتے, اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا لگ ہے. ہاں اگر ایک دفعہ سر چکا لیتا سیٹیں مل جاتی, لیکن ضمیر تو باقی نہ رہتا. ہاں اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے, لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں, لیکن یار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا, نہیں پیش ہونا. مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے. رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لوگ آج بھی نہیں کر رہے. ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے, میں نے کہا ایک بھی نہ دو. یہ سر, یہ دستار, یہ جبین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہاں بس اتنی سی بات ہے, ہم نے زمین نہیں بیچا. اگر آپ کو بیچتے, آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی, اسمبلی میں ہوتے. لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے. بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے نہ آئندہ بیچیں گے. ایک بات ہوتا ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, اور آپ نے مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کا سورج طلوع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ. یا رسول اللہ